نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، بلکہ 13 آیت نمبر 13 ہے، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے کیے گئے وعدے کے متعلق بتایا تھا کہ اے ایمان والو، جس طرح تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، اسی طرح تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا، اور ان کے اوپر ہم نے 12 نقیب مقرر کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، اور ان کو یہ بھی تاکید کی تھی کہ انی معکم، کہ میری معیت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی، میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اس شرط پر کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے سارے نبیوں پر ایمان لاؤ گے، اور میرے نبیوں کی نصرت اور حمایت کرو گے، اور اللہ کے راستے میں غریبوں محتاجوں پر خرچ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، جن کی جو جنت کے جو باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ تم داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب ہوا یہی جیسے ان کی اصلیت تھی، جیسے ان کا خاصہ تھا بنی اسرائیل کا، کہ بدبخت جو ہے ابھی ایک بات کہی، تھوڑی دیر کے بعد مکر گئے، تھوڑی دیر بعد مکر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نبی بھیجتے، اور پھر نبیوں کو بھی بدبخت نعوذ باللہ شہید کر دیتے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور ان بدبختوں نے ایک وقت کے اندر کئی نبیوں کو شہید کیا، جیسی بدبخت قوم دی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہی اپنی اصلیت دکھائی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ان بدبختوں نے ہمارے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لعناہم، ہم نے ان کو لعنت کا مستحق کر دیا، ان کے اوپر لعنت برسی، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اب لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ دوسری سزا اللہ نے یہ دی کہ وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دل سخت ہو گئے۔ رقۃ القلب، دل کی نرمی جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر داخل کرتے ہیں، لیکن اگر دل سخت ہو جائیں تو اس دل کے اندر پھر خیر داخل نہیں ہوتی، پھر وہ دل جو ہے شرور اور شر کا گڑھ بن جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر سے یعنی کہ شر اور فتنے کی باتیں نکلتی ہیں، اس سے یعنی کہ خیر کے بجائے شر نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر دوسری سزا یہ ہوئی کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بھلائی کی بات اندر داخل نہیں ہوتی۔ نبی الرحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب اور فاسد ہو گیا تو پورا جسم تمہارا خراب اور فاسد ہو جائے گا۔ فرمایا الا هي القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ بھی کیا، فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی کا یہ مقام ہے، تقوی کی یہ جگہ ہے۔ تو جب دل نرم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خیر آئیں گی وہ اس کو وصول کرے گا اور لے گا، لیکن اگر دل سخت ہوگا تو وہ دل خیر کو پھر قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح زمین ہوتی ہے تو زمین کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، تو اس میں ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بنجر ہوتی ہے، جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ پانی وہ زمین جو ہے جذب کرتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ جذب کرنے کے بعد اس کے اندر سے کانٹے نکلتے ہیں اور جو ہے خطرناک چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ یہ زمین جو ہے بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو پانی آسمان سے برسا، بارش برسی، لیکن وہ زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتی، وہ پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ تیسری زمین وہ ہوتی ہے جب آسمان سے پانی برسا اور اس نے زمین کو پانی کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد سے اس کے اندر سے جو ہے نا پھول نکلے، پھل نکلے اور عمدہ قسم کی چیزیں نکلی۔ تو یہ یعنی کہ مثال ایمان والوں کی ہے۔ اور دوسرا جس نے یعنی کہ پانی کو قبول کیا لیکن اندر سے شر اور فتنہ نکلا، کانٹے دار جھاڑیاں نکلی، یہ زمین جو ہے منافقین کی مثال ہے۔ تیسری زمین جس نے قبول ہی نہیں کی، یہ مشرک کی زمین ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اب منافق بظاہر تو قبول کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہے،
روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سارے ارکان یعنی بجا لائے گا، لیکن دل اس کا جو ہے اس چیز غلاظت سے بھرا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب دل سخت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے بھی دل سخت ہو گئے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہمارے قلوب انتہائی سخت ہو چکے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہیں آتا، اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی لڑائی جھگڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، گالم گلوچ کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ دل سخت ہیں۔ اگر دل نرم ہوگا تو اگر آگے سے کسی نے بات کہہ دی سخت، وہ بات آپ کو ناگوار گزری، دل نرم ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کام نہ کریں، اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا۔ لیکن اب حالات یہ ہو گئے کہ بس جیسے چھوٹی سی بات ملی تو شیطان درمیان میں دخل اندازی کرتا ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان لڑائی فساد، اور پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دل کی نرمی کی دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو جو ہے نرم کر دے۔ اور جب دل سخت ہوں گے تو پھر خباثت کیا نکلے گی؟ فرمایا کہ ان اہل کتاب کی خباثت یہ تھی دل سخت ہونے کے بعد کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ جو لفظ ان کے کلام ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوتا تھا یہ بدبخت اس کو تبدیل کر دیتے۔ دو قسم کی تحریف کے مرتکب ہوئے یہ اہل کتاب، اور حسن جو یہود تھے وہ تو یعنی کہ لفظی انہوں نے تحریف بھی کی اور جو ہے معنی تحریف بھی کی۔ تو نصارہ نے جو ہے یہ لفظی تحریف کی۔ اب ان کی کتابوں کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوصاف موجود تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھے۔ مثال کے طور پہ ان کی کتابوں کے اندر اصل میں جو عبرانی زبان کے اندر کتابیں ان کی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام فارقالیت لکھا ہوا ہے جس کا معنی ہے احمد۔ اب انہوں نے اس نام کو تبدیل کر کے اس کی جگہ لکھتا ہے شفیع، ٹھیک ہے نا جی، اپنی طرف سے یہ جملہ لکھا۔ اب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرعون سے جو ان کا ظہور ہوگا اور یہ ان اوصاف کے حامل ہوں گے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا۔ اور جب یہ مکے کے اندر دوبارہ داخل ہوں گے، ہجرت کریں گے، مدینے کی طرف جائیں گے، پھر فاتح کی حیثیت سے جب مکے کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 10,000 قدسیوں کا لشکر ہوگا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے گئے، مکہ فتح ہو گیا، جب مکے میں داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن اس کو انہوں نے 10 کے عدد کو ہٹا دیا، 10,000 کو اپنی طرف سے لاکھوں کا لکھ دیا کہ یہ ان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہوگا۔ تو یہ اس قسم کی یعنی کہ بدبخت جو ہے تحریفات کرتے تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ جو اللہ نے ان کو کی تھی۔ اب اس نصیحت سے یہ عبرت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی نعمت سمجھتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن ان بدبختوں نے اس کو بھلا دیا، رفو چکر کر دیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع کی کہ میرے محبوب آپ ان کے بارے میں زیادہ ٹینشن میں بالکل نہ رہیں، اس لیے کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خیانتوں سے، ان کی خباثتوں سے اور ان کی جو ہے بددیانتی سے آپ کو دھیرے دھیرے آگاہ کرتا رہے گا، اور آپ کو جو ہے ہر موقع کے اوپر ان کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ آگاہ کرے گا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے سے لوگ جو ہیں ان میں جو ہے خیانت والے نہیں ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے یعنی چند حضرات تھے جنہوں نے اہل کتاب میں سے یعنی کہ ایمان لائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، وصفح، اور ان سے درگزر فرمائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسرا گروہ یہ تو یہودیوں کے متعلق تھا، دوسرا نصارہ، ومن الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ انا نصارہ، کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، جیسے قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو آگے سے جو ان کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نصارہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ناصرہ، اس سے یعنی کہ یہ مشہور نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو انہوں نے یعنی کہ کہا کہ جی ہم نصارہ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اخذنا میثاقہم، ہم نے بھی ان سے وعدہ لیا تھا، یہی جو یہود سے لیا تھا کہ تم اللہ کے احکامات کو مانو گے، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرو گے اور اللہ کے نبیوں کی حمایت کرو گے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بھی، تو ان بدبختوں نے جو ہے اس نصیحت کا بہت بڑا حصہ جو ہے بھلا دیا اور اس کے اندر تحریف کی۔ فاغرينا بينهم العداوة، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی، الی یوم القیامہ، ایک لمبے عرصے تک۔ الی یوم القیامہ سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے بلکہ ایک لمبا عرصہ مراد ہے۔ یہ چونکہ
زمانۂ جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان کے کلام کے اندر اس کے طرح کے یعنی کہ جملے ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، لبید بن ابرس نام تھا اس کا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے 21 دن پہلے جو اس کا انتقال ہوا، بہت بڑا یہ شاعر تھا۔ تو ایک بادشاہ نے جو ہے ان کے قبیلے بنو سعد کے اوپر حملہ کیا اور اعلان کر دیا کہ بھئی بنو سعد سارے کے سب کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر خطاب کیا، کہا کہ انت الملیک علیہم، کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ان لوگوں پر رحم کریں، اور وہم العبید الی القیامہ، یہ لوگ قیامت تک یعنی آپ کے غلام رہیں گے، آپ کے تابعدار رہیں گے، یعنی ایک لمبے عرصے تک۔ اب ظاہر بات اس بادشاہ نے جو ہے قیامت تک تو نہیں رہنا تھا، تو قیامت کا مطلب ہے لمبے عرصے تک یہ آپ کے تابعدار رہیں گے، آپ کے فرمان بردار رہیں گے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو بہرحال قیامت یہاں مراد جو ہے لمبا عرصہ ہے۔ تو فرمایا کہ لمبے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنیاں ڈال دی۔ اب یہ مختلف فرقوں کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں، اب ایک دوسرے کے یعنی دست و گریباں ہیں، کالا گورے کو نہیں مانتا، گولا کالا کو نہیں مانتا، کوئی رومن کیتھولک اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے درمیان میں، کوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعین خدا مانتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے 1 مانتے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی لڑائیاں ان کے آپس میں چل رہی ہیں، یہ دشمنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی۔ یہی چیز آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، مسلمان بھی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں۔ کیوں ہیں؟ مسلمانوں نے بھی جو اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی قرآن کی شکل میں، آج مسلمانوں نے اس کو رفو چکر کر دیا، آج مسلمانوں نے اس کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ آج قرآن کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں بالکل بھی نہیں ہیں، ہم قرآن سے واقف ہی نہیں ہیں کہ قرآن چیز کیا ہے اور قرآن اللہ نے کیوں اتارا ہے، مقصد نزول کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ صرف اتنا یعنی کہ ہم جانتے ہیں، خواص تو یعنی عوام کی تو بات ہی نہیں کرتے، خواص کا بھی یہ حال ہے، عوام بیچاری تو بس اتنی سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب کرنا کیا ہے، کوئی مر گیا بخشش کے لیے پڑھوا دیں گے، کوئی گھر بن گیا برکت کے لیے پڑھا دیں گے، دکان کھولی برکت کے لیے پڑھا دیں گے، باقی عوام الناس کو یعنی کہ اور کوئی پتہ نہیں کہ بھئی قرآن اللہ اتارا کیوں ہے۔ اور خواص کا بھی یہی حال ہے، خواص بھی جو ہے قرآن کریم کی طرف نہیں آتے اور وہ قرآن کریم کو یعنی لوگوں کو سنانے کو تیار نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے جو ممبر و محراب ہوتے ہیں وہاں سے بھی قصے کہانیاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ کاش کہ ممبر و محراب سے جو ہے قرآن کی تعلیمات ہو اور وہاں سے بھی جو ہے اس کو دروس شروع اسٹارٹ کر دیے جائیں کہ روزانہ ہر جو جمعے کو ایک قرآن کی آیت کا درس ہو جائے تو عوام تک کم از کم قرآن کی جو ہے آواز پہنچ جائے۔ لیکن آج ہم قرآن سے بالکل دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی فرقے پیدا کر دیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ خَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تمہارا حال بھی پہلی امتوں کی طرح پہلی قوموں کی طرح ہو جائے گا اور تم بھی ان کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے جس طرح جوتا آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے، یعنی جوتا اپنی نال کے برابر ہوتا ہے، اپنے تسمے نیچے جو تھلا ہوتا ہے اس کے ساتھ برابر ہوتا ہے، تم بھی کوشش کرو گے کہ بالکل ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس طرح تم ان کی تابعداری کرو گے کہ جس طرح ایک گو کے اندر یعنی سوراخ کے اندر گو داخل ہوئی، اس کے اندر پیچھے دوسری گو داخل ہوگی، ایسے تم بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ تو اتنی یعنی کہ تابعداری یہود و نصارہ کی ہمارے اندر آ جائے گی، یہ ساری کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر آیا ہوا ہے، اور مسلمانوں پر یہی زوال ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصیحت کو ہم نے بھلا دیا۔ فرمایا کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا بما كانوا يصنعون، ان کاموں سے جو دنیا میں یہ کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ رسوائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیں گے، عداوتیں آپس میں ہوں گی، اور اللہ کی نصیحت کو بلا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے جو نصیحت اللہ کریم نے ہمیں قرآن کے اندر دی ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم نے جتنی بھی تعلیمات ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہیں اللہ کریم صحیح ان تعلیمات کو ہماری زندگیوں کے اندر نافذ کر دے، ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے ملک کے اندر۔ لیکن آج قرآن تو جو ہے بیچارہ وہ ترس رہا ہے کہ تخت کے اوپر آنے کے لیے، کہ قرآن کو کوئی تخت کے اوپر جگہ دینے کو تیار نہیں۔ اگر قرآن کو تخت پہ جگہ مل گئی، یہ قرآن تخت پہ آ گیا، تو پھر آپ دیکھیے گا امت کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ آج قرآن تخت پہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال کا شکار بنایا ہوا، ہم مغلوب ہیں۔ اگر قرآن تخت پہ آئے گا اللہ ہمیں غالب کر دے گا۔ تو صحابہ کرام کے دور میں قرآن تخت پہ تھا، اس لیے پوری دنیا پہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو جو قرآن کریم کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے بھی یہ کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔